قبر والے نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. ہونے تھے جناب کئیاں نے کچھا مارنیاں شروع کر دی دیا. انہوں نے کہا ویکھ لو مردے سندے نے، مردے سندے نے تے مردے کیڑے نے؟ کافر. مردے کیڑے سننے نے؟ کافر. تے دلیل کا دے واسطے بنائی ولیاں تے، او کافر ادھر دلیل بناتی ولیاں تے، لہذا ولی بھی سندے نے قبراں چ، نبی بھی سندے نے قبراں چ. ہن ذرا بات توجہ کر دینا یار دلیل. شیخ صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان کے سارے دوست احباب بڑی دل جمی دے نال تشریف رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. نہ جاؤ پرونے نو چھڑ کے کوفی نہ سے سن، تہاڈی مہربانی بہ جو. نہیں اصل چ محسوس نہ کریا جے کوئی بندہ ہوئے نا انہوں پتا کہ ببر شیر، یہ مطلب یہ نہیں وہ درندہ بن گیا، یہ مطلب ہے وہ بہادری شیر ورگی ہے. تے کوفیاں دا کم شروع تو رہا ہے پرونے نو چھڑ کے نسنا، تے جڑا پرونے چھڑ کے نسے پھر وہ مشابت ادھر ہی ہونی ہے نا. کوفی نہ بڑھیا جائے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اکھاں والے نبی نے برابر نہیں. زد دو زدہ اللہ بیان کر رہے ہیں. اکھاں والے نبی نے برابر نہیں، اندھیرے تے روشنی برابر نہیں، دھوپ تے سایہ برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. زندے تے مردے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ جنوں چاہے جدی چاہے بات سنوا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے لوکی قبراں وچ چلے گئے نے تسی انہاں نو اپنی گل سنا سکدے نہیں. معزز سامعین حضرات، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ تھوڑے جے وقت اندر انہیں تے ہی دلائل عرض کروں گا. ایسے عنوانات وال پوری توجہ دیا کرو چونکہ انہاں دا تعلق عقیدے نال ہوندا ہے. انسان دا عقیدہ درست نہ ہوئے جتنیاں چاہے نیکیاں کر لے، نمازاں پڑھ لے، صدقے دے لے، روزے رکھ لے، عقیدہ اگر نہ ہویا، عقیدہ توحید نہ ہویا، سب اعمال ضائع تے برباد. عقیدے دی بات عرض کر لگا، رب العالمین نے فرمایا ہے زدہ بیان کیتیاں نے دو زدہ. زدہ مطلب ہوندہ ہے مثلا دینے ایدی زد رات ہے. ہن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دن رات برابر نہیں، جیو جا دینے اوہ جی رات ہے. کوئی یہ کہہ سکتا
نہیں. یہ زندہ اللہ نے بیان کیتیاں کہ جس طرح نبی نے تے اکھاں والے ایک جیسے نہیں، جس طرح اندھیرے تے روشنی برابر نہیں، جس طرح دھوپ تے چھاں برابر نہیں، اس طرح مردے تے زندے برابر. مردے زندے سندے نے، دیکھتے نے، بولتے نے، چلتے نے، پھردے نے، کھاندے نے، پیندے نے، نفع نقصان دا اختیار رکھتے نے اپنے اختیارات تک. ہن ذرا بات تے غور کرنا، مردے اینا کما جو کوئی بھی کر سکتے نہیں. ہن اگر کوئی بندہ کہے ضد کر لے، نہیں نہیں جڑے فوت ہو گئے نے آن دی آن فوت ہوئے نے، بس وہ زندہ ہو گئے نے، لہذا ساڈیاں سنتے نے اور ساڈیاں پوریاں بھی کرتے نے. پائیو او بندہ بہت بڑی خطا اور غلطی تے لے. لو میں چند دلائل تواڈے سامنے عرض کراں. رب العالمین نے تیسرے پارے اندر بیان فرمایا، جناب عزیر علیہ السلام، تابعین نے انہاں دا نام عزیر ذکر کیتا ہے. فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. جناب عزیر علیہ السلام اپنے گدے تے سواری تے سوار ہوئے نے، سفر تے چلے نے، کھانا پینا نالے. حضرت عزیر ایک بستی دے کولوں دی گزرے نے، جڑی بستی اس طرح گری ہے اپنیاں چھتاں تے گری ہے، یعنی اللہ دا کو عذاب آیا، طوفان وغیرہ آیا، انہاں دیاں چھتاں گریاں تے اتے دیواراں گر گئیاں نے. حضرت عزیر علیہ السلام ویکھ کے بڑے جو دے نال کہندے نے آ جڑے لوگی تھلے آ کے دبے گئے نے کہ میں اللہ زندہ کرے گا. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انہاں دی موت تو بعد اللہ کیویں انہاں نوں زندہ کر لوے گا. اللہ اکبر. رب العالمین ارشاد فرماندے نے فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہاں نو 1 سال تک اتھے ہی فوت کر دیتا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، 1 سال تک اللہ نے فوت کر دیتا ہے، انہاں نو فوت ہو جاندے نے. سال تو بعد ثم بعثہ، سال تو بعد 100 سال تو بعد اللہ نے انہاں نو زندہ کیتا ہے. رب العالمین انہاں نو پوچھدے نے کم لبثتا، کتنی دیر ایتھے ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر اسلام کہندے نے لبثت یوما او بعض یوم. اللہ سونیا میں ایتھے رکیا ماں 1 دن یا دن دا حساب. کیوں اے بات کہی؟ حضرت عزیر جس ویلے فوت ہوئے نے اس ویلے صبح دا ٹائم سی، جدوں اللہ نے زندہ کیتا تے پچھلا ٹائم ہے. حضرت عزیر کہندے نے اللہ 1 دن یا دن دا کو حساب. رب العالمین فرماندے نے نہیں نہیں بل لبثت مئۃ عام، تسی ایتھے 100 سال فوت ہوئے رہے ہو. 100 سال جے نہیں نا ادھر ویکھو اپنے گدے وال ویکھیا، گوشت پوشت اڑ گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیاں.
ہوں جڑی بات میں تھے کرنا چاہنا وا انہاں 100 سالاں دے اندر دن بھی آئے تے راتاں بھی آئیاں دھوپ تے چھاں بھی آئی گرمی تے سردی بھی آئی موسم بدلے نے حالات بدلے نے فضاواں بدلیاں نے ہواواں بدلیاں نے لیکن نبی عزیر اسلام نو دنیا دی کوئی خبر ہوئی بات ہی سمجھ آ رہی ہے جی ایک قرآن کہہ رہا ہے کوئی ڈائجسٹ نہیں میں پڑھ رہا ناول قصہ کہانی میں نہیں پڑھ رہا جھوٹی قرآن پاک دا بیان کیتا ہوا سچا واقعہ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے رب العالمین ارشاد فرماندے نے اے میرے پیارے عزیر تسی ایتھے 100 سال فوت ہوئے رہے ہو ہن اللہ دا نبی ہے اللہ دا پیارا ہے اللہ دا نبی ہے 100 سال فوت ہوئے رہے نے لیکن اللہ دے نبی فوت ہوئے نو دنیا دی کوئی خبر حضرات عقیدہ بناؤ قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے انہاں نو تے بیچاریاں قبراں والیاں نو اے وی نہیں پتا ایان یبعثون اساں کدوں اٹھایا جانا انہاں نو تے اے وی علم نہیں اے دی وی خبر نہیں اور بات تے غور کر دے رہا ہے جڑا قرآن پاک نے عقیدہ دیتا ہے او عقیدہ تساں بھی اپنانا ہے تے میں بھی اپنانا ہے کیڑا عقیدہ ہے کہ جڑا پاویں نبی ہے ولی ہے بزرگ ہے نیک ہے بد ہے جڑا فوت ہو کے موت دے دروازے چوں گزر کے اگلے جہان چلا گیا ہے اور دنیا دی کوئی خبر رکھدا نہ دنیا والیاں دی سندا ہے نہ دنیا والیاں نو سناندا ہے نہ دنیا والیاں دے واسطے نفع نقصان دا کوئی اختیار رکھدا ہے نہ کسے نو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسے نو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے لہذا قبراں تو جڑے لوگ ڈر جاندے نے اگر قبر والے تو اگر قبر تے درخت تو مسواک لائی تے قبر والا لتاں توڑ دے گا حضرات عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے اگر جناب قبر تو کو چیز پھڑی تے قبر والا پھڑ لوے گا حضرات تو دا ڈر دل اندر رکھنا شرک ہے اور بات را توجہ فرما دینا آجے حضرت عزیر اللہ دے نبی نے زمین تے نے حالا قبر دے اندر بھی نہیں میت بھی انہ دی زمین دے اتے وے لیکن جناب عزیر دنیا دی کوئی خبر نہیں رکھی فوت ہون تو بعد اللہ اکبر اور ایک اور بات را توجہ فرما دے رہے گل نبی دی شروع ہو گئی ہے نبیاں دی بات آن لگی ہے ذرا توجہ کر دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیتا ایک بندہ میرے پیغمبر دے کو لایا حضرت جی میں لوگ دیو فرمایا کی منگنا کی لینا چاہنا ہے حضرت جی کو بکری دے دیو دودھ والی فرمایا کچھ اور بھی مانگ حضرت جی بس یہ ہو دے دیو فرمایا تیرے نڑتے بنی اسرائیل دی بڑیاں چنگی رہی جنہیں موسیٰ علیہ السلام تو جنت دا گوانڈ مانگ لیا شہبہ کہنے لگے اللہ دے رسول وہ کی واقعہ ہے نبی پاک نے واقعہ بیان کیتا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت موسیٰ پیغمبر نو جس ویلے اللہ پاک نے آرڈر دے دیتا ہے اے میرے پیارے موسیٰ اس طرح کرو اپنے بندیاں میرے بندیاں نو لے کے جڑے تواڈے تے ایمان لے آئے نے انہاں نو لے کے تیرا تورا نکل جاؤ کیونکہ فرعون نے اپنی فوجاں بلا لیاں نے انہاں پروگرام بنا لیا کہ مسلماناں نو گاجر مولی دی طرح کٹ دیتا جائے گا گاجر مولی دی طرح جڑا بھی اے ہو جا رادہ رکھے انڈیا دے وزیر دا حال ویکھ لیا جے نا میرے خیال تانوں خبر نہیں چند دن پہلے انڈیا دا وزیر بیان دے رہا ہے مسلمانوں کو کاٹ دو ان کو ختم کر دو ان کا بیج ختم کر دو اجے گل پوری نہیں ہوئی گاٹے پر نہیں ہو جا پیا موقع تے مر گیا موقع تے اے اسلام مٹن واسطے نہیں آیا غالب ہون واسطے آیا ہے صرف مسلمان اجے اپنی کمزوریاں چلے توجہ نہیں دے رہے
حضرات بات را توجہ کر دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی ساتھیاں نو بنی اسرائیل نال لے کے نکلے نے، حالانکہ مصر دے اندر ہی پیدا ہوئے، ایتھے ہی پلے نے، زندگی ایتھے گزاری ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر السلام رات دا ٹائم رستہ بھول جاندے نے، پھر رستہ بدلے ہیں، پھر بھول جاندے نے۔ حضرت فرماندے نے گل کی ہے دوجی وار اس طرح ہو رہا ہے، لگتا کہ ساڈے کولوں کمزوری ہو گئی ہے۔ علماء کرام دی جماعت تو برایا دسو نا کی معاملہ ہے۔ علماء کرام کہندے نے حضرت جی بات وے حضرت یوسف پیغمبر اسلام جس ویلے فوت ہون تو پہلے انہاں نے وصیت کیتی سی مینوں تساں ایتھے دفن کیتا ہے، لیکن جدوں کدی تہاڈا ایتھوں جانا ہووے تے میری میت نو لے جایا جے، میرے آبائی علاقے وچ جا کے دفن کر دے آجے۔ اساں تے حضرت یوسف پیغمبر دی وصیت عمل ہی نہیں کیتا، بھول گیا تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بس اے ہو وجہ جڑے رستے گم ہو رہے نے سانوں پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر السلام ذرا بات غور کر دے جایا جے۔ موسیٰ پیغمبر اسلام نے قوم نو پوچھیا تواڈے چوں کیڑے بندے نو یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہے؟ اے کہندے نے او جڑی بڑی ہے اونوں پتہ ہے، او دے تو علاوہ کسے نو پتہ نہیں۔ موسیٰ پیغمبر ساتھیاں نو نال لیا بی بی کو جاندے نے، بڑیاں کو جاندے نے، اماں جی تانوں یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے۔ اچھا پھر دس دیو نا اساں انہاں دی میت نو نال لے جانے۔ تے اماں کہندی ہے میں نہیں دسنا۔ اماں دس دیو۔ پوری قوم اس ویلے پریشانی دے اندر ہے۔ اماں کہندی ہے کہ شرط دساں گی۔ کیڑی شرط ہے؟ وعدہ کرو میں جنت دے اندر تہاڈی گوانڈر بنا۔ وعدہ کرو۔ موسیٰ نبی خاموش خاموش۔ وہی آ جاندی ہے میرے پیارے موسیٰ جی مائی نال وعدہ کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ مائی نے ہن قبر دا ایڈریس دسیا۔ آج موسیٰ علیہ السلام دی گوانڈن جدا ایڈریس موجود ہے صحیح ابن حبان تے کئیو گوانڈی بیان کرنے جدا ایک تک ایڈریس ہی نہیں لبا۔ کسائی سی بڑھی ماں نو گوشت پکا کے کھواندا ہوندا سی تے اللہ نے کہا او کسائی تہاڈا گوانڈی ہے موسیٰ نبی جی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ماں نو جدوں نے کھانا شانا کھلایا تے ماں دے منہ چوں دعا نکلی اللہ تیرے موسیٰ نبی دا گوانڈی بنائے۔ بڑا ہی قصہ مشہور ہے پر اج تک لبا نہیں ہے کتنے مشہور بڑا کر چھڑیا ہے۔ بیان کرنا نبی تصحیح ہوندے نے بغیر تحقیق تو ہی من گھڑت۔ اللہ اکبر۔ اسی لوگوں نے اشتہار شام کے صدرے آؤ تو انہوں قرآن دی سنائیے تے اگے آن جھوٹ بول بول کے دسی آئیے۔ اے نہیں طریقہ اچھا۔ تحقیق کرو پہلا جو بیان کرنا ہے ہو دی۔ چلو کسے ویلے انسان مسٹیک ہو ہی جاندی۔ حضرات اور بات را توجہ کر دے لایا نے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر اماں دے دسن تے جاندے نے ایک جھیل ہے پانی والی۔ اماں کہندی ہے اس مقام تو پانی چھنجو، پانی چھنیا جاندہ ہے تے اماں کہندی ہے ایتھے خدائی کرو۔ خدائی کیتی جاندی ہے تے قبر جو جناب یوسف پیغمبر دی میت برآمد ہوئی۔ قبر چو جناب یوسف نبی دی سارے بولیا جے کی برآمد ہوئی؟ میت۔ کی برآمد ہوئی؟ تسی میت کہہ رہے ہو، نبی تے قبرہ چوں دے زندہ نے۔ عام روڑا ہے یہ نا عام طور تے جی اللہ دے نبی تے قبرہ دے اندر زندہ نے، لیکن یہ تھے کہ یہ قبر کھو دیئے تے واقعہ بیان کرن دے نے نبی پاک علیہ السلام۔
نبی پاک نے واقعہ بیان کیتا قبر کھودی ہے تے قبر دے وچوں حضرت یوسف پیغمبر دی میت نکلدی ہے یوسف پیغمبر دی میت ہے اور بات توجہ کر دے نایا جے حضرت یوسف دی میت نو لے کے ٹر پیندے نے تے رستہ واضح ہو جاندا ہے اور جڑی بات میں دسنا چاہنا وا حضرت یوسف پیغمبر اللہ دے نبی نے لیکن جدوں فوت ہوئے نے قبر کھودی ہے تے قبر دے وچوں زندہ نبی ملے بلکہ نبی یوسف دی میت ملدی ہے پتہ چلیا پاویں پیغمبر نے پاویں اولیاء نے پاویں صحابہ نے جیڑا موت دے دروازے چوں گزر کے اگلے جہان چلا گیا ہے اور دنیا دی زندگی میت مردہ ہے قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے انکا میتون و انہم میتون اللہ رب العالمین ارشاد فرما دے رہے سونے پیغمبر جے اینا تسا میت بننا تے اینا لوکاں وی میت بننا ہے حضرات میت زندہ نو نہیں کہندے میت فوت شدہ نو کہندے نے آئیے ہن توجہ کر دے جائیے توجہ کریے میں تھوڑی جی بات تانوں سمجھاواں شمائے موتا تے باتوں لگی ہے ہن بات را توجہ کر دے جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے جدوں فوت شدہ بندے نو قبر اندر دفنا دیتا جاندا ہے روح دی چلی گئی ہے اسمانہ تے علیشین اندر حاضر ہو جدوں روح تے چلی جاندی ہے فرشتے لے کے چلے جاندے نے اوتے آرڈر ہوندا ہے اکتبو کتاب عبدی فی علیشین میرے بندے دی حاضری علیشین میں لگا دیتی جائے اور ادھر ادھے کفن دفن دا انتظام کر دیتا جاندہ ہے جنہوں ادھر حاضری لوگ کے روح واپس آ جاندی ہے واتو آد روح کو بھی جسد ہی ایدی روح نو ایدے جسد دے اندر لٹا دیتا جاندہ ہے تے جسد کتھے وے قبر اندر اس موقع تے نبی پاک نے قرآن کریم دی آیت پڑھی ہے فرما رب العالمین ارشاد فرما دینے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اساں تانوں ایسے مٹی جو پیدا کیتا ہے اے دے وچ دوبارہ لٹانا ہے اور اے دے وچوں ہی قیامت دے تانوں قیامت دے دن تانوں اسی نکالا گے اے مٹی ہن مومن دی روح آ گئی قبر اندر اے دے جسد دے اندر ہن مومن ہو گیا آخرت دی زندگی زندہ مومن ہو گیا آخرت کی زندگی مومن ہے غیر مومن کوئی بھی ہے زندہ ہو گیا لیکن اگر تسی قبر کھود کے دیکھو گے تو نظر نہیں آئے گا زندہ کیوں برزخی زندگی جنہوں اللہ نے پردے وچ رکھ لیا ہے تو انہوں نہیں پتہ لگ سکتا حضرات ان زندہ ہو گیا قبر والا پاویں نیکے پاویں باندے زندہ ہو گیا آخرتی زندگی زندہ ہو گیا ہے ہن ایدے تو سوال کیتے جاندے نے تیرا رب کیڑا ہے تیرا نبی کیڑا ہے تیرا دین کیڑا ہے جدوں تینا سوالاں دا جواب دے لیندا ہے پھر چوتھا پوچھیا جاندا ہے تو اے کتھوں پڑھیا ہے حضرات کے چار سوالاں دے جواب تو بعد ہن مومن بندے نو کیا جاندا ہے مومن بندے نو کیا جاندا ہے نام کا نومت العروس تے مومن بندہ کی کہندہ ہے دعونی حتی ارجع الى اہلی فاخبرکم مینوں چھوڑو میں دنیا تے جاواں اپنے کروالیاں نو میں ٹکانا دس تے اپنے کروالیاں نو میں دس کے آواں اللہ نے میرے بڑا سونا ٹکانا عطا کر دیتا ہے ایک ادوں دی گالے جدو اللہ دی طرفوں آواز آ جاندی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَصْبَحَ
فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے رہے جدوں مومن سوالاں دا جواب دے دیندا ہے اللہ دی طرف آواز آ جاندی ہے اس میرے بندے دی قبر اندر بچھاونا جنت دا بچھا دیو اوڑنا جنت دا دے دیو تے جنت والی سائڈ تے کھڑکی کھول دیو اے دی قبر بن گئی ہے جنت دا باغیچہ۔ ہن مومن کہندا مینوں چھوڑو میں دنیا تے جاواں انہوں پتہ ہے میرے جسم تے منا منہ مٹی آ چکی ہے حضرات تو جسم دی واپسی دا مطالبہ نہیں کردا اور روح دی واپسی دا مطالبہ کردا مینوں واپس جان دیو فرشتے کہندے نے نہیں نہیں اسکن ایتھے ہی ٹھہرو جدوں زیادہ اصرار کردا ہے فرشتے کہندے نے نم کا نومت العروس سو جاؤ نئی دلہن کی نیند کی طرح سو جاؤ۔ مومنوں قبر میں سلا دیتا گیا ہے کسے مومنوں میں دنیا تے واپس آن دیاں اجازتاں دتیاں گئیاں آواز نہیں آئی سارے بولو عقیدے دی بات دی تو گواہی دے وہ کسی نمی دنیا تے آن دی اجازت نہیں دیتی جائے گی ہویا مردہ وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطنہ وال پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں کہ لا الہ الا اللہ دس ابراہیم خلیل کے تھے موسیٰ بن عمران کلیم کے تھے دسو ساڑھے ہاتھی کریم کے تھے کہو لا الہ الا اللہ دے چھڑ پنجرے اڑ شہباز گئے کاتویتھا دور دراز گئے کر عرشاں وال پرواز گئے کہو لا الہ الا اللہ وہ چند دن جاگتے جی گئے نے پھر موت پہ آلہ پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے کہو لا الہ الا اللہ۔ جیڑا موت دروازے چوں گزر کے چلا گیا پاویں نبی ولی نیک کے باندے دنیا تے واپس آئے گا دنیا تے واپس نہیں آئے گا عقیدہ بڑھاؤ کسی دی روح دنیا تے واپس نہیں آئے گی حضرات میرے پیغمبر فرماندے نے سنا دیتا جاندا ہے قبر دے اندر تے ستے بندے دی کیفیت کی ہوندی ہے سورۃ زمر آیت نمبر 42 چویاں پارا سنو رب العالمین فرماندے نے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا رب العالمین ارشاد فرماندے نے اللہ دی ذات و ذات ہے اللہ دی ذات و ذات ہے کیڑی ذات ہے جڑی ستیاں دیاں روحاں بھی کڈ لیندی ہے تے مردیاں دیاں بھی کڈ لیندی ہے ستیاں دیاں روحاں بھی کڈ لئیاں مردیاں دیاں بھی کڈ لئیاں فرق کی دونوں دا فرق کی روح دی بھی نکلی فرق ستے دی روح نکل دی او دے جاگن تک مردے دی روح نکل دی ہے ہمیشہ واسطے ستے دی روح نکلی ہے او دی روح دا تعلق کے سانس او دے جسم نال باقی ہے سوئی مارو سوا مارو درد محسوس کرے گا لیکن مردے دی روح نکلی او دا تعلق کے ساتھ ظاہری جسم دے نال نہیں رہا حضرات اور باترا توجہ فرما دے ڈایا جے سوئی مارو سوا مارو ظاہری طور تے احساس نہیں دلائے گا تیسرا فرق ہے وے مردے دی روح بھی نکل گئی جان بھی نکل گئی
ستے دی روح نکل جاندی ہے، جان باقی ہے روح۔ انساناں وچ روح بھی ہے جان بھی ہے، کیڑے مکوڑے حیواناں وچ روح نہیں جان ہے۔ جان کی ہے؟ کرنٹ، خون چل رہے ہیں نا، نبضاں چل رہی ہیں، سانس چل رہے ہیں، یہ جان ہے۔ جدو بندہ سو جاندہ ہے، قرآن پاک نے کہہ دیتا روح دی نکل جاندی ہے، لیکن سانساں چل رہی ہیں، خون چل رہا ہے، نبضاں چل رہی ہیں، اے جان ہے۔ جس ویلے بندہ فوت ہوندا ہے، جان بھی نکل گئی تے روح بھی نکل گئی۔ اور اے دونوں دا فرق میں تواڈے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ حضرات الباترا توجہ فرما دے جایا، جدو قبر اندر سونا دیتا جاندہ مومن نو سوالاں دے جواب تو بعد میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے، نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ۔ میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے، فرمایا جس ویلے مومن بندے نو قبر میں سلا دیتا جاندہ ہے، جنہوں سو گیا تے قرآن کے اندر ستے دی روح اللہ کر لیندہ ہے، دی روح نکل دیئے، اڑتی ہے تے اڑ کے اللہ دیاں جنتاں دے باغات میں جا کے معلق ہو گئی۔ اللہ دیاں جنتاں دے باغات میں اتھے پہلے بھی مومنہ دیاں روحاں موجود نے، جڑیاں روحاں نو جان دیاں نا، روحاں دی پہچان ہوئے گی، جان دیاں نے نا، وہ پوچھن گیا سنا فلانے دا کی حال ہے، ٹھیک فلانا ٹھیک ہے، فلانا وہ تے فوت ہو گیا ہے، اچھا وہ اتھے تے نہیں آیا، وہ چلا گیا اپنی ماں حاویہ چ۔ یعنی جڑا مجرم بندہ ہے انہوں بھی قبر اندر سونا دیتا جاندہ ہے، لیکن او دی روح مومنہ دیاں روحاں پہ نہیں جاندی، بلکہ مجرمہ دیاں روحاں دے اندر جہنم دے طبقے خاویاں پہ چلی جاندی ہے۔ اے مومنہ دیاں روحاں چلیاں جاندیاں نے جنت دے باغات دے اندر، اتھے کنی دیر واسطے جاندیاں نے، 8 دناں واسطے نہیں، شبرات تک نہیں، بڑی عید تک نہیں، کنی دیر تک جاندیاں نے، حتی یرجعہ اللہ الى جسدہ یوم القیامہ۔ قیامت تک مومنہ دیاں روحاں جنت میں چلیاں جاندیاں نے، جسم قبر میں سنتا ہے۔ اے ہن توجہ کرے آجے، اے ہن میں واضح کر لگا توجہ بھائی، جڑا قبر میں بندہ ہے او دیاں 2 حالتاں نے، دنیا دی زندگی مردہ ہے، دنیا دی زندگی توجہ میرے بارے خود تو سمجھ آوے گل دی، اے ہن عقیدے دی گل دسن لگا جو اخذ ہویا ہے۔ ہن جڑا قبر والا بندہ ہے، دنیا دی زندگی آواز نہیں آئی، تو انہوں پتہ ہے کہ انہوں توجہ ہٹ گئی، میں 4-5 مرتبہ لفظ دہرایا ہے۔ جڑا قبر میں چلا گیا ہے وہ دیاں 2 حالتاں نے، دنیا دی زندگی مردہ ہے، آخرت دی زندگی سو گیا ہے۔ نہ مردہ سندا ہے نہ ستا ہی سندا ہے۔ مردے دے بارے میں تواڈے سامنے پہلا حضرت عزیر دا واقعہ بیان کر چکیا ہاں۔ 100 سال فوت ہوئے رہے، دنیا دی کوئی خبر نہیں، نہ سنی نہ سنائی ہے۔ اصحاب کہف جڑے نے گرنٹڈ اللہ دے ولی نے 309 سال ستے رہے نے، لیکن ستیاں نو دنیا دی کوئی خبر کسے دی سنی کسے نو سنائی، حتیٰ کہ جس ویلے جانگے نے 309 سالاں دے بعد ایک ولی دوجے ولی نو پچھتا بھائی جان کنا ٹائم گزر گیا ہے، کہتا ہے 1 دن یا دن دا حصہ گزر گیا، حالانکہ 309 سال ستے رہے نے پر دنیا دی خبر نہیں۔ عقیدہ بڑھاؤ، عقیدہ کی بڑھانا ہے جڑا دنیا تو موت دے دروازے چو گزر کے اگے چلا گیا ہے، اور دنیا دی زندگی مردہ ہے تے آخرت دی زندگی ستا ہے، تے ستے دی روح اللہ کڑ لیندہ ہے۔ تسی میرے وال توجہ کرو یار، میرے وال ویکھو، میرے وال
ستے دی روح اللہ کڈ لیندا ہے، ستے دی روح۔ مولانا راشد جگا صاحب کو کیا سی مینوں جے مضمون دتا جے تے ٹائم ہی لوکاں دے جاگدیاں دیو۔ ہن تے سچی گل نیند نے تہاڈے تے غلبہ پائے ہے۔ تکبیر اللہ اکبر، میری وعدہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے اکیلے دی زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، حضرت مصطفیٰ زندہ باد، حضرت مولانا محمد واجی بادشاہ زندہ باد۔ یہ جاگن دی گولی ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ حضرات بات را توجہ فرما دے ڈارے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا کیتا کی بنانے جیڑا بھی دنیا تو موت دے دروازے چوں گزر کے چلا گیا اگے او دنیا دی زندگی مردہ ہے، آخرت دی زندگی ستا ہے، نہ ستا دنیا دی سندا ہے نہ مردہ دنیا دی سندا ہے۔ اچھا ہن ایتھوں تک تن پہنچایا ہے، ہون ذرا تھے شکوک و شبہات دا تھوڑے شکوک و شبہات او دا حل کریے۔ دیکھو جی تسی کہندے ہو قبر والا سندا نہیں، صحیح بخاری میں چاندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے قبر دی اندر دفن کر دیتا جاندے ہیں قبر والے نو تے دفن کرنے والے اجے واپس پلٹ دینے لا یسمعو قرعن علیہم، ان کے جوتوں کی آہٹ قبر والا سنتا ہے۔ لو جی یہ ثابت ہو گیا صحیح بخاری دی روایت ہے۔ ہونے تھے دو گروہ بن گئے، دوویں پھسل گئے، ایک نے کہہ دیتا قبر والا سنتا ہے سنن دی دلیل لے لئی، دوسرے نے کہہ دیتا نہیں یہ تے بخاری دی روایتی ضعیف ہے۔ حالانکہ امت دا اجماع ہے اس بات ہوتے صحیح بخاری دے اندر جتنیاں بھی بالاسانید روایتانے اونا چو ایک بھی ضعیف نہیں، امت دا اجماع ہے۔ اور بات را توجہ فرما دینا آنے، بات دے توجہ کر دینا آنے، عرض کر دیتا ہے کہ ہن ایدہ تیسرا حل کیے جڑا شریعت مطابق حل کیڑا ہے او دیتے توجہ فرما دینا آنے، توجہ ماشاءاللہ مرحبا اہلم مسلم مرحبا۔ ہاں جی حضرت تشریف لے آئے نے، لیکن میرے بیان تو بعد انہاں دا بیان ہوئے گا تو میں فجر تو پہلے چھڑ دینا انشاءاللہ۔ اللہ دی قسم صحیح گل کیتی، اللہ دی قسم صحیح گل کیتی، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ میں کہا میں فجر تو پہلے ہاں جی ذرا توجہ فرما دینا آج توجہ میرے دوست تے ویرا ذرا بات توجہ فرما دینا آج توجہ، تو چپ دی گولی کھا کے بہنا مگر حضرات بات را توجہ فرما دینا آج بات حضرات بات را توجہ فرما دینا آج میرے دوستاں تے ویرا میں عرض کر رہے ہیں بات تے توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودار اللہ دا قرآن میں تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے جڑا قبر دے اندر چلا گیا ہے دنیا دی زندگی مردہ تے آخرت دی زندگی ستا ہے، لیکن جڑے مغالطے دیتے جاندے نے ویکھو جی لا یسمعو قرعن علیہم، اے او جناب اے جڑے دفنا کے واپس لوٹے نے انہاں دے جتیاں دی آہٹ سنتا ہے۔ حضرات اور غور کرنے کے ایتھے لفظ آئے نے کرا خفق تے کرا دو لفظ آئے نے، خفق دا معنی میں آہٹ، کرا دا معنی میں آہٹ۔ تسی کئی مرتبہ اندر کمرے چ بیٹھے ہو اتے بندہ کو ٹردا ہوئے تے اندروں کو آہٹ سن دے ہو جنہوں کھڑا کسی ہے نا کوئی بندہ اتے ٹرن یا کھڑا کون دے ہے اوڑا کھڑا کے نا او جے کرا او جے خفق، دو آوازاں ہوں گیا دو، ایک کمرہ بند کر لو
دروازہ کھول کے باقی ساریاں کھڑکیاں بند کر کے دروازے میں کھڑے ہو جاؤ. ایک کن تہاڈا اندر نو ہوے, ایک باہر نو ہوے. ایک باہروں آواز آوے گی, ایک اندروں آواز آوے گی. حضرات جڑی اندروں آواز آوے گی جدوں کتے کو چلن والا چلے گا اودی دھمک دی آواز وچوں پیدا ہوئے گی. اس طرح جس ویلے دفنان والے دفنا کے واپس لوڑ دینے اللہ دی زمین تے چل دینے, انہاں دے چلن دی آہڑ قبر دے اندروں پیدا ہوندی ہے, زمین مٹی چوں پیدا ہوندی ہے. اے دا مطلب ہے او باہر دی آواز نہیں, او اندر دی آواز ہے. تے اندر دی آواز دے سنا اندر کوئی اختلاف نہیں, اختلاف باہر دی آواز ہے. اسی تواڈے کول آئے ہیں, ساڈی تواڈے اگے تے تسی ذرا کچھ کر دیو باہر دی آواز, اختلاف باہر دی آواز. اندر دی آواز تے اسی بھی کہنے سندا ہے, جے سندا نہیں تے کیویں جواب دیندا ربی اللہ. نکیراں دی سندا تے جواب دیندا ہے. اندر دی آواز دا جھگڑا نہیں, جھگڑا باہر دی آواز دا ہے. ہن اندر دی بھی ہمیشہ نہیں سندا, او بھی تھوڑی دیر تک. جدو نم کنومت العروس, ہن جننے مرضی پاویں قبر دے اتو لنگ دے جاؤ, ہن تھوڑی آہٹ نہیں ہونے سننی. اور سننا ویلا لنگ گیا کیونکہ ہن سو گیا ہے. نہ مردہ سندا نہ ستا سندا, جڑا قبر والا دنیا دی زندگی مردہ تے آخرت دی زندگی ستا ہے. حضرات دوسرا سوال کیتا جاندا ہے, دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے میں بدر دے کافر مقتول ہوئے نے, انہاں کافرانو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ 14 مقتول کافران جڑے وڈے وڈے سردار سن ابو جہل ورگے, آپ نے فرمانا 14 نو بدر دے کھوہ دے وچ چھٹو. بدر دے کھوہ چھٹیا تے نبی پاک علیہ السلام دی روٹین سی, جڑا علاقہ فتح کر دے اتھے آپ 3 دن رک دے سن, 3 راتاں اتھے ٹھہر دے سن. تیسرا دن آیا, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لیاؤ میری سواری لیاندی جاندی ہے. صحابہ بھی نال ٹر پیندے نے. جس ویلے نال ٹرے صحابہ کرام تے میرے پیغمبر جاندے نے, حضرت و بدر دے کنویں تے جا کے کھڑے ہو جاندے نے. اندر جھاتی ماری جتھے نہ کافراں دیاں لاشاں پئیاں نے. ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم, نبی پاک نے انہاں نوں آواز دتی, انہاں دے پیواں دا نام لے کے, یا امر ابن حشام, او حشام دے پتر امر جنہوں ابو جہل کیا جاتا ہے, او فلانیاں. نبی پاک نے نا دا نام لیا. آپ فرماندے نے یا سرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ, ہن تسی چاندے تے ہوو گے کاش اسی اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کر لیندے. پھر میرے پیغمبر فرماندے نے فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا, جو ساڑے رب نے ساڑے نہ وعدہ کیتا سی اُتی اللہ نے پورا کر دیتا ہے. فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, تسی دسو جڑا تواڈے نہ رب نے وعدہ کیتا سی پورا ہویا کہ نہیں. نبی علیہ السلام انہاں قبر والے نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. ہونے تھے جناب کئیاں نے کچھا مارنیاں شروع کر دیتیاں. انہاں نے کہا ویکھ لو مردے سندے نے تے مردے کیڑے نے کافر. مردے کیڑے سننے نے کافر, تے دلیل کا دے واسطے بنائی ولیاں تے, او کافر یہ دلیل بناتی ولیاں تے, لہذا ولی بھی سن دے نے قبراں چ, نبی بھی سن دے نے قبراں چ.
ہن ذرا بات تے توجہ کر دینا آج دلیل بنا دی تھی ویکھو جی قبراں والے سندے نے ہن ذرا دھیان نال سماعت فرمایا جے حضرت عمر نے سوال کیتا بڑے تعجب دے نال کہندے نے یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها حضرت جی تسی انہاں لوکاں نال گلاں پہ کر دے ہو جنہاں دے اندر روحاں ہی نہیں ہن غور تے کر دے جایا جے اگر نبی پاک نے صحابہ نو کیتا دیتا ہوندا مردے سن دے نے پھر حضرت عمر نو تعجب نال سوال کرن دی لوڑ کی سی میرے خیال سمجھ نہیں آئی تو نہیں نہ آئی سمجھ اگر اللہ دے رسول نے عقیدہ دیتا ہوندا صحابہ نو کہ مردے سن دے نے پھر حضرت عمر نو تعجب کرن دی لوڑ کی سی کہ حضرت دے مردے نے تے تسی انہاں نوں پوچھن ڈے ہو ما وجدتم ما وعد ربکم حقا انہاں پوچھن ڈے ہو یہ مطلب ہے صحابہ نو نبی پاک نے عقیدہ دیتا سی مردے سن دے نہیں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے والذی نفس محمد بیدہ ما انتم بے اسمال ما اقول منہم سنو میرو اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تسی انہاں نوں زیادہ نہیں سندے یعنی جویں تسی سندے ہو اے وی سندے نے پہ حضرات اے تو لوکاں نے دلیل بنا دیتی کب مردے سندے نے لیکن ہن بات غور کر دینا آنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے قالا انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الآن انما کنت اقول لہم حق فرما دیا نے سنو نبی پاک علیہ السلام نے اے جڑی گل کہی سی ما وجدتم ما وعد ربکم حقا اے نبی پاک نے اس واسطے کہی کہ جنی دیر میں ایتھے کھڑا ہوں ہون دی ہون سن دے نے ہون دی ہون الان اماں جی نے گل واضح کر دیتی او مردے ہمیشہ نہیں سن دے اونی دیر سنے ہیں جنی دیر اللہ نے سنوانا چاہیا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور فرمایا اللہ جدو چاہوے جدی چاہوے جڑے مردے نو چاہوے گل سنا دے وے اللہ نے اس موقع تے نبی پاک دی گل سنا دیتی ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری وچ انہاں دا بیان ہور کمال دا فرماندے نے احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتسگیرا ونقیمتا وحسرتا وندما اللہ نے انہاں نو تھوڑی جی دیر واسطے زندہ کیتا تاکہ نبی پاک دیاں گلاں سن کے پچھتان اساں اللہ تے دے پیغمبر دی گل کیوں نہ منی ہن دسو اینی ونڈ تے اینی وضاحت صحیح بخاری چ ہن کو اماں دی بھی نہ مننے حضرت قتادہ دی بھی نہ مننے نبی پاک دی بھی نہ مننے تے کئی جی مردے سندے نے لہذا دیکھو جی بدر دے قیدیان بدر دے کا مقتولہ نے سن لیا حضرت امانی فرما دیا نے نبی پاک دے اس قول نو اونا اس کڑی سنیا ہمیشہ دے واسطے نہیں حضرات اور بات را توجہ کر دے ڈایا جے پھر سوال کیتا جاندہ ہے لو جی تُشی کہندے ہو قبران والے نہیں سندے قبران والے نہیں قبران والے زندہ نہیں تے چین زندہ نہیں تے نبی پاک علیہ السلام جدو میرا تے گئے نے تے نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے میں موسیٰ نبی نو ویکھیا اپنی قبر ور کھڑے نماز پہ پڑھ دینے تے جے نبی زندہ نہیں تے موسیٰ نبی نماز کی میں پڑھن دے نے قبر چھ جے نبی زندہ نہیں آہن جڑے بہتے شیران دے شکین ہو دیو ہو جو آبے دا کی دیو گے جڑے اندھو جلسے چھ بس شیر ہی پڑھنے چاہیے دے مسئلے مسائل دی لوڑ نہیں
عقیدیاں دی لوڑ نہیں. حافظ بنیامین صاحب اج ماشاءاللہ موتی پروی ہوندے ہیں گلاں کر کے بڑی فکری گفتگو کیتی. پیاریو ادھر توجہ دیو، عقیدہ سنو، عقیدہ بیان کرو، عقیدہ بیان کرواؤ، فکری گفتگو کرو تے کرواؤ. سنیے ذرا، صحیح مسلم دی روایت ہے، روایت بھی صحیح ہے، روایت بھی صحیح ہے. ہن ذرا بات تے توجہ کرے آجے. نبی پاک نے فرمایا میں موسیٰ نبی نو قبر میں نماز پڑھ دیا دیکھے آئے. معراج ایک ہی ہے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ حاج صاحب خادم علماء. معراج کی ہے. معراج اکثر جیدہ تمثیلی نے اکثر مثلا نبی پاک نے فرمایا میں ویکھیا ایک قوم انہاں دی زباناں چھریاں تے کینچیاں نہ کٹیاں جا رہی ہیں. میں پوچھیا یہ کون نے؟ مینوں جواب ملدا ہے حضرت جی تہاڈی امت دے بے عمل خطبا. اتنے علماء دا لفظ نہیں خطبا دا لفظ ہے. تہاڈی امت دے بے عمل خطبا لوگاں نوں تے وعدہ کردے سن لیکن آپ نہیں سن عمل کردے. ہن میں تواڈے تو سوال کر لگا، توجہ دے آجے. بے عمل خطبا نبی پاک نو معراج کدوں ہویا؟ نبی پاک نو معراج ہویا مکہ مکرمہ دے اندر. نبی پاک نو معراج ہویا مکہ مکرمہ دے اندر. اس ویلے جڑے صحابی سن مخلص نترے صحابی سن، جڑا کافر سی نتریا کافر سی مکے اندر تے منافق بھی کوئی نہیں سی. مینوں دسو اس ویلے کیڑا خطیب بے عمل پیدا ہویا سی؟ وہ تے سارے صحابہ سن. نہیں میرے خیال سمجھ آئی تو گل دی. اجے تے بے عمل خطیب ادو جمے ہی نہیں سن، پیدا ہوئے ہی نہیں سن. نبی پاک فرماندے میں ویکھ کے آیا. توجہ ہے تہاڈی؟ جے تے تانوں سمجھ آوندی ہے تے میں اگر ٹورنا، جے نہیں سمجھ آوندی تے میں ایتھے ہی بس کرنا. مینوں دسو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پریشان ہو گئے یار بیٹھے بیٹھے. میرے سوال دا جواب دیو، مجھے پتہ لگے سمجھ آئی میں گل کراں. ہن بات تے غور کرے آجے. بے عمل خطبات جے جمے ہی نہیں نبی پاک نے ویکھ لینے. اے جے تمثیلی کی ہے؟ مثل، کسی چیز دی مثل پیش کرنا. مثلا تسی مکان بنان لگے ہو، مقام تو پہلا تساں بنوایا نقشہ نویس تو نقشہ، انہیں نقشہ بنا کے ڈرینگ بھی لکیری پوری، ڈرینگ تو بعد اتے پوری عمارت دا نقشہ بنا کے تواڈے گھر دے اندر گراج بھی بناتا، لان بناتا، وہ دے اندر بوٹے بھی لاتے، گڈی بھی کھڑی کرتی. تساں جے کہ اٹ نہیں لائی تو مکان پورا بن گیا. ہن وہ جڑا نقشہ وہ تواڈے مقام دی مثل ہے، تمثیل ہے. ہن او دے ولو ویکھ ویکھ کے مستری نے ٹھیکیدار نے بنانا ہے. ہن گل دی سمجھ آئی نے؟ آ جے مثال معراج دا بہت زیادہ حصہ تمثیلی اجے نہیں سمجھے. ہور ایک سمجھا دیا حضرات، ان توجہ کرے آجے. حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ زندہ نے یا فوت ہو گئے نے؟ آواز نہیں آئی. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ زندہ نے کہ فوت ہو گئے نے؟ میں تو قسم دین لگا، اللہ دی قسم ہے. میں اگلے دن اپنے موبائل تے مولانا محمد حسین صاحب نو ویکھیا تقریر کرن ڈے سن. لو میں قسم چک کے کہہ رہا تقریر کرن ڈے سن. زندہ نے گل کرنا لی کرو. میں ویکھیا ہاتھ بھی ہلا رہے سن، بول بھی رہے سن، اشارے بھی کر رہے سن. حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اجے کل میں ویکھیا بول بھی رہے سن، ہاتھ بھی ہلا رہے سن. میں انہوں نے ویکھیا تقریر کر دیا. ہن دسو زندہ نے؟ بندے دی سینس، زندہ بندے دی نماز کیچ کر کے، زندہ بندے دی تقریر ریکارڈ کر کے
وہ فوت ہون تو بعد وکھا سکتی ہے. میرے رب دی قدرت نبی موسیٰ دی زندگی دی نماز قبر وچ بانچ نہیں وکھا سکتی. اجے نہیں ہماری میرے خیال تو اور بھائیو جی میں بندے دی سائنس نے بندے دی زندگی دی تقریر نماز جمعہ ریکارڈ کر کے بندے دے فوت ہون تو کئی سال بعد جا کے وکھائی. مثال اللہ دی قدرت سائنس تے کتے زیادہ غالب ہے. اللہ دکھا سکتا ہے. حضرات کی میں دکھا سکتا ہے جی اگر کہو گے نبی قبروں میں زندہ نے پھر اس حدیث کا انکار ہو جائے گا جڑی 6 حدیث دیاں کتاباں میں چاندی ہے حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ. حتیٰ کہ روحانو اللہ لٹائے گا قیامت والے دن اینا دے جسمہ وچ. اللہ تے کہہ رہا قیامت تک کسے روح نے جنت چو باہر نکلنا ہی نہیں لوٹنا ہی نہیں. ہن جیسی آکھیے نبی موسیٰ روح جسم سمیت قبر میں زندہ سن پھر تے حدیث تا واضح طور تے انکار ہو گیا. ایک منن رہے ہو ایک دا انکار کرن رہے ہو. تے اصول حدیث کی ہے؟ اصول حدیث دا پہلا کلیہ جب دو صحیح احادیث کا تعارض آئے جدو دو حدیثاں صحیح آپس میں ٹکران سب تو پہلا حل وہ دی تطبیق دیتی جائے گی. نہیں ملی تطبیق ملی پھر ناسخ منسوخ ویکھیا جائے گا پھر توقف کیتا جائے گا. انہیں دی تطبیق کی ہے. تطبیق عرض کر رہے ہیں اس حدیث میں چاندہ موسیٰ نبی نو میں قبر وے نماز پڑھ دیاں دیکھیا. دوسری حدیث آندی ہے کہ قیامت تک روحاں جنت دے وچ رہن گیاں. یہ دی تطبیق ہے کہ قیامت واقعہ قیامت تک روحاں جڑیاں نے ایک جنت دے اندر رہن گیاں. حضرات ہن یہ دی تطبیق کر لگا وا کہ جڑی روایت آندی ہے موسیٰ نبی نو قبر وے ویکھیا یہ حقیقت نہیں بلکہ اللہ نے تمثیل وکھائی ہے کیونکہ نبی دا معجزہ ہے. معراج ہے ہی سارا معجزہ ہے. اور معجزہ کنوں کہندے نے جڑا بندے دی عقل تو اچا کم ہوئے انہوں کہندے نے معجزہ. بندے دی عقل کہندی ہے بندہ فوت ہو گیا ہے زندہ بندہ فوت ہو گیا ہے تے قبر میں نماز پڑھدا نظر کیویں آئے گا. یہ ہوئی تے اللہ کہندا میں وکھانا چاہنا وا نبی دا معجزہ ہے رب دی قدرت ہے. انشاءاللہ زندگی رہی پھر حاضر ہویا ایتھوں انشاءاللہ تعالی گفتگو شروع کراں گا. اجے بھی بڑے اعتراضات نے کہ نبی پاک معراج تے گئے تے پھر نماز کنہاں نو پڑھائی جے نبی زندہ نہیں سن. یہ سارے جواب انشاءاللہ عرض کراں گا. کیا ایک ہی مؤذن فجر و تہجد کی اذان پڑھ سکتا ہے یا دونوں مؤذن علیحدہ علیحدہ؟ شریعت نے تے پابند نہیں کیتا. جتھے شریعت پابند نہ کرے اسی پابند نہیں کر سکتے. ایک بندہ ہی دونوں اذاناں کہہ سکتا ہے تہجد دی اور فجر دی. جس شخص نے اذان کہی ہو اقامت صرف وہی کہہ سکتا ہے یا کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے؟ ہاں جی اور بھی کہہ سکتا ہے. تفسیر ابن جریر طبری او دے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری جنہاں نو خواب دے اندر اذان جنہاں سنی سی خواب وچ پتہ جے نا خواب وچ اذان سنی نبی علیہ السلام کو لائے یا رسول اللہ میں خواب ویکھیا میرے خواب دے اندر اے اذان سکھائی گئی. نبی پاک نے فرمایا بلال دی اذان تیرنوں زیادہ بلند ہے ان کر بلال نو سکھا دے بلال اذان کہے گا. تے کہنے گے یا رسول اللہ میرا شوق سی میں کہندا. فرمایا تو اقامت کہہ لے. ہن گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں اجے کوئی نہیں آئی. اذان ہور نے کہی اقامت ہور نے کہی تے دوجا چھوٹے چھوٹے کلو سوال پارے مولوی صاحب پیچھے بیٹھے ہیں. بعض بھائی کلمے والی چادر میت کے اوپر ڈال دیتے ہیں دلیل کے ساتھ وضاحت کریں. دلیل ہے وے نبی پاک تو صحابہ تو طریقہ نہیں ملتا دین میں نواں طریقہ بدعت ہے غلط ہے بے حرمتی ہوندی ہے. جب میت گھر میں پڑی ہو تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. بس وہ یہ روایت ہوندی. کچھ روایتاں ہے نا ویسے سمندر کمزور بھی ہے نے
تو لیکن اور روایت ہوندی میت جڑی ہے نا وہ کہندی ہے جے چنگی ہے کہندی ہے جلدی کرو میں نے میری منزل تے پہنچاؤ، تے جے بری ہے تو کہندی ہائے ہائے میں نے کتھے لے چلے ہو، ہائے ہائے کتھے لے چلے ہو۔ کیا مردے انسان کے قدموں کی آواز سنتے ہیں؟ وہ میں بیان کر دیتا ہے۔ جب میت کو دفن کر کے واپس آئیں تو میت کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ جب میت کو دفن کر کے واپس آئیں تو میت کو کسی چیز کا پتہ نہیں ان کسی چیز تو مراد کی ہے، وہی سوال پھر آ گیا۔ قبرستان میں داخل ہو کر یا قریب سے گزرتے ہوئے دعا یہ الفاظ السلام علیکم یا اہل القبور، نہیں یہ سندن ضعیف ہے، ترمذی دی روایت ہے، سندن ضعیف ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ۔ اے دعا صحیح مسلم دی جو ثابت ہے، یہ دعا پڑھیا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ثنا جنازے اندر کوئی صحابہ کرام تو پڑھ دی ثابت ہے، نبی علیہ السلام تو کو واضح لفظاں دے اندر ملدی نہیں دی کوئی دلیل۔ سنن ترمذی جڑی روایت ہوندی نا آپ الحمد تو جنازہ شروع کر دے، البتہ کچھ صحابہ اکرام تو ملتا ہے کہ جنازے اندر ثنا پڑھیا کر دے سن۔ اگر کوئی دعائے افتتاح پڑھ لوے تے کوئی قباحت نہیں، ویسے بھی دوسری نمازاں تے کیونکہ شرعی نص تے قیاس کیتا جا سکتا ہے، جس طرح ساڈے کئی اہل حدیث دعائے قنوت پڑھ دے نے وطراں دے اندر ہاتھ اٹھا کے رکوع تو بعد ایک قنوت نازلہ تے قیاس کر دے نے، بعض صحابہ بھی قیاس کر دے نے، صحابہ تو ثابت عمل، نبی علیہ السلام دا عمل تے سی رکوع تو پہلے پڑھ دے، صحابہ کرام رکوع تو بعد پڑھ دے، اور ہاتھ جڑے اٹھاندے نے احباب وہ قیاس کر دے قنوت نازلہ تے شرعی نص تے قیاس کیتا جا سکتا ہے۔ ساڈے مسلک اندر جڑے ساڈے عدلہ نے نا انہاں عدلہ دے اندر ایک قیاس بھی شامل ہے۔ محترم جناب مولانا محمد نواز چیمہ صاحب جو کہ بڑے ہی عالمانہ فاضلانہ مناظرانہ انداز اندر اللہ پاک دی توفیق دے نال سانو سمجھا رہے سن، اللہ پاک سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اپنے عقائد درست کرن دی توفیق عطا فرمائے۔